اچھا عبد المالک بھائی, وہ ایک ہم ویڈیو اکثر دیکھتے رہتے ہیں, بلکہ میں خود بھی اس جگہ گیا ہوں جسے وادی جن کہتے ہیں. اس کی کیا ریئلٹی ہے کہ پانی کی بوتل ادھر رکھو, ادھر جاتی ہے, ادھر آتی ہے؟ اس پہ ظاہر ہے آپ کی ماشاءاللہ ریسرچ بھی اچھی ہے. اس کا کوئی مذہبی پہلو ہے یا وہ ٹوٹل ایک سائنٹیفک ریزن ہے, اور کیا ہے وہ؟ کوئی مذہبی پہلو نہیں ہے, ٹھیک, پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک نظر کا فرق ہے کہ وہ اصل میں اتر ہی رہا ہے روڈ. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا, ایک جگہ پہ اگر آپ نیچے کھڑے ہیں اور آگے روڈ چڑھ رہا ہے, پھر تھوڑا سا اتر ہے, پھر چڑھ رہا ہے, تو وہ آپ کو چڑھائی ہی نظر آتی ہے. اس طرح کا ایک سین ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس جگہ پہ آپ بیچ میں روڈ پہ جاتے ہیں نا, تو آپ کے ہر طرف سے پہاڑ ہوتے ہیں پھر, یعنی کہ ایک پہاڑ کے یوں مڑ کے آپ ایک ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ ہر طرف پہاڑ ہیں, تینوں اور آپ کے پہاڑ ہیں, ایک سامنے روڈ ہے. تو شاید اس کا بھی ہو کچھ, یعنی کہ میگنیٹک فیلڈ وہاں پر کم ہو, دوسری طرف زیادہ ہے, پہاڑوں کی وجہ سے کم ہے, اور جو دوسرے میدانی علاقہ ہے وہاں پر زیادہ ہے, اس طرف کھینچ کی جا رہی ہے. لیکن حقیقت کچھ نہیں ہے. نہیں, وادی جن والا کوئی سین ہی نہیں ہے وہاں پر. تو وہ بھی پھر ہمارے لوگوں نے وادی جن اس کا نام رکھا ہوا ہے, عربی نہیں کہتے وادی جن. اچھا, عربی نہیں کہتے. ہمارے لوگوں نے اگین وہی ریزن ہے کہ چلو ایک دور ہے ایک جگہ اور کچھ پیسے بننے ہیں, بس آپ کو یہی ریزن. ویوز اچھے آتے ہیں, یہ وجہ سے ویوز اچھے آتے ہیں اور پیسے بن جاتے ہیں. ویسے وہ پکنک پوائنٹ ہے. اچھا, ہاں, وہاں پر لوگوں نے گھوڑے باندھے ہوتے ہیں, موٹر سائیکلیں رکھی ہوتی ہیں. عربز وہاں پر پکنک کے لیے جاتے ہیں, اگر جن ہوتے تو پکنک کے لیے نہیں جاتے, وہ جنوں کی پکنک ہو جاتی. اچھا, وہاں پہ اور کس طرح کی انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے مذہبی پہلو سے ہٹ کے؟ یعنی آپ سعودیہ گئے ہوئے ہیں, ظاہر ہے وہاں جب بندہ جاتے ہی حج اور عمرے کے لیے ہے, مکہ اور مدینہ تو سب سے پہلے ہو گیا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. اس کے بعد اگر کوئی بندہ کہتا ہے یار کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے, تو اس کے لیے پھر کون سی جگہ بیسٹ ہے؟ اب لوگوں نے بہت زیادہ اس طرح ٹریول کرنا شروع کر دی ہے کہ حج عمرہ بھی ہو جائے گا, گھوم پھر کے بھی آ جائیں گے. جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ چلے جائیں, اور سعودی عربیہ خود بھی اپنے ٹورزم کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو یہ دونوں پہلو ہیں. اس کے علاوہ اب پکنک پوائنٹ کوئی اچھے پوائنٹس آپ کو چاہیے ہوں گھومنے پھرنے کی. مدینہ المنورہ میں ایک باغ ہے جو چڑیاں آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں, آپ وہاں پر ہارس رائڈ کر سکتے ہیں, وہاں پر وہ 4 ویلز والے بڑے بڑے موٹر سائیکل ہوتے ہیں وہ چلا سکتے ہیں. سمندر وہاں کے بیچز بہت اچھی ہیں, خوبصورت, صاف ستھری, اور ہمارے لیے خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے وہ بہت اچھی جگہ ہے چھٹیاں گزارنے کی. مثال کے طور پہ آپ کو بہت زیادہ وہاں پر بے حیائی وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں نظر آتی. پردے میں اکثر خواتین پردے میں ہوتی ہیں, اور ہمارے بھی خواتین کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا کہ وہ فل پردہ کر کے چلیں, چاہے 100% کور کر کے گلوز وغیرہ بھی پہن کے چلیں, تو کوئی ان کو دیکھتے ہی نہیں. یہ ایک چیز اچھی ہے وہاں پر کہ آپ کمفرٹیبل رہتے ہیں. پھر 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہاں پر, طرح طرح کے, جس طرح کے ہوٹلز آپ کو مرضی چاہیے ہوں. کھانے ہر طرح کے ہیں, جو کوزین آپ کو چاہیے ہو. اب وہاں پر ٹیسٹ بہت اچھے ہو گئے ہیں, پہلے اتنے اچھے ٹیسٹ نہیں ہوا کرتے تھے, لیکن اب وہاں پر ٹیسٹ جو ہے نا, جیسے ہمارا دیسی لے لیں, آپ کو کراچی والا فوڈ چاہیے وہ ملے گا, آپ کو انڈین حیدرآبادی بریانی چاہیے وہ ملے گی, کراچی والی بریانی چاہیے, جس طرح کا آپ کو کھانا چاہیے وہ وہاں پر ملے گا. اور مدینہ میں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا, سوئمنگ پولز وغیرہ بہت زیادہ ہیں, اس طرح کی کافی چیزیں ہیں. عمرے کا ویزا آپ خود بھی لے سکتے ہیں یا ایجنٹ کے تھرو لینا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بندہ سعودیہ کا بزنس ویزا لینا چاہ رہا ہے یا ٹورسٹ ویزا یا عمرے کا ویزا, ڈائریکٹ اپلائی کرنے کا کوئی طریقہ ہے اس کا؟ اپلائی کر سکتے ہیں, ان کی اپنی ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کریں. اب تو ٹورسٹ ویزا ہے, وہ عمرہ بھی ٹورسٹ کے انڈر آ گیا, اسی کے انڈر آتا ہے. ہاں, تو وہ خود بھی لوگ کر سکتے ہیں اپلائی ان کی ویب سائٹ پہ جا کر. اور جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں پیکج لے کے, تو پیکج لے کے جانا ضروری ہوتا ہے, اور اگر خود سے جائیں تو کس طریقے سے مینیج کریں, زیادہ بہتر کون سا ہے؟ کیونکہ میں الحمدللہ میں نے کبھی پیکج نہیں لیا, یعنی میں عمرے کا ویزا بھی خود ہی لے کے اور ادھر جا کے خود مینیج کرتا ہوں. یعنی ہوٹل اپنی مرضی سے اچھا بک کر لیا, ٹرانسپورٹ اپنی جب گاڑی چاہیے بک کر لی. تو اس کے اندر کس طریقے سے لوگ مینیج کر سکتے ہیں؟ جس کا بجٹ ٹھیک ہے وہ خود سے جا کے کرے, اپنی مرضی کا ہوٹل لے, کم از کم یہاں سے 1 رات کا کروا کے چلا جائے ہوٹل, جہاں پر جائے سکون کرے, ریسٹ کرے, اور اگلے دن دیکھے جو ہوٹل اس کو اچھا لگ رہا ہے وہ اس میں وہاں پر اپنی بکنگ کروا لے. ویزا آپ کو چاہیے ہوتا ہے انٹری کے لیے, وہ آپ نے ابھی جیسے فرمایا کہ یہیں سے ہو جاتا ہے. چاہے ایجنٹ سے بھی لے لیں, چاہے اگر آپ کے پاس کچھ باہر سے بھی پروسیس ہوتے ہیں. بالکل. اصل میں پاکستان میں کئی لوگوں نے بتایا یہ ہے کہ جی پیکج کے بغیر عمرہ ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا. کئی سادہ لوگ بیچارے اسی میں پیکج لے جاتے ہیں. اچھا, یہاں پہ تھوڑا سا ذرا کھل کے اگر آپ بات کر سکیں, پاکستان سے لوگ عمرے کا پیکج لے کے چلے گئے, ادھر سے بتایا گیا 400 میٹر ہے 500 میٹر ہے, ادھر جا کے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا, بیچارے 15-20 دن ادھر بددعائیں دیتے ہیں ان کو. اور اس کے بعد یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, ہمارے ساتھ انہوں نے دھوکہ کر لیا, جو وہاں پہ شرکے نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر لیا. اب اس چیز کو کیسے وہ کر سکتے ہیں, بہتر کیسے کر سکتے ہیں, پہلے اس کو ویٹنگ اس کی کیسے کر سکتے ہیں؟
اس کے اوپر ایک تو پرسنل لیول پہ میں ایک اسٹارٹ اپ بنا رہا ہوں انشاءاللہ صرف اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ ایسے ایکسپیرینسز نہ ہوں. تو انشاءاللہ وہ جب ہو گیا تو میں اس کے بارے میں انشاءاللہ. نمبر 1. دوسرا وہاں پر بالکل یہ والے مسائل ہیں. ہمارے ایجنٹس وغیرہ وہاں پر جو ہے نا بکنگ نہیں کرواتے, کہتے ہیں بکنگ ہوئی ہے, اور اس طریقے سے رد و بدل کرتے رہتے ہیں. خاص طور پہ 6 گھنٹے اگر آپ کا چیک ان کا ٹائم نہیں ہوا تو 6 گھنٹے انتظار کروا دیا حاجیوں کو, ایک دہاڑی بچوا لی وہاں سے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا چیک آؤٹ جلدی کروا لیا, رات کی فلائٹ ہے 12 بجے کی اور ہوٹل سے چیک آؤٹ وہ 12 بجے تک وہ اگلا دن وہ بیچ والا دن آہستہ آہستہ بس چلا کے ایئرپورٹ پہ خوار کروا کے اور اس طریقے سے لے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایجنٹس کرتے ہیں. جس کا بجٹ صحیح نہیں ہے اس کو ایجنٹ کے ساتھ آنا چاہیے, میں یہ کہتا ہوں کہ ایجنٹ آپ کو ایڈجسٹ کر دیتا ہے, 4 لوگوں کو ایک ہی روم دے کے اور اس طریقے سے وہ ایڈجسٹ کروا سکتا ہے. اور دوسرا جس کا بجٹ اچھا نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ دن کم کر لیں, کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. آپ اپنا اچھا ایکسپیرینس گزار کے ہیں وہاں پر, اور چاہے تھوڑے سے دن کم ہو جائیں, آپ کو عمرہ تو ایک ہی دن میں ہو جانا ہے. مدینہ کی زیارت ہے وہ وہاں پر آپ جا کے زیارت کریں, سلام پیش کریں, تو ہو سکتا ہے 5 دن میں آرام سے ہو سکتا ہے. اگر بجٹ کسی کا اتنا نہیں ہے تو ہو تو سکتا ہے. اچھا عبدالمالک بھائی یہ بتائیں کہ عمرے کے دوران یا حج کے دوران, زیادہ تر کیونکہ حج تو سال بعد آتا ہے, میں مزید آسان کرتا ہوں, عمرے پہ کامن مسٹیکس کون سی ہوتی ہیں جو ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا عمرہ ضائع ہو جاتا ہے یا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, جس پہ انہیں بعد میں پھر وہ صدقہ دینا پڑتا ہے؟ کامن مسٹیکس جو سب سے زیادہ ہوتی ہیں. احرام نمبر 1 کہاں سے باندھنا ہے. اب جہاز ہیں تو میقات کا تو صرف جہاز میں اناؤنس ہوتا ہے, یہاں سے پہن کے جہاز میں بیٹھ جائیں اور جب اناؤنس ہونی ہے تو باندھ لیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو احرام نمبر 1 پہ. دوسرے نمبر پہ وہاں کے احکامات کا پتہ نہ ہونا. طواف کرنے گیا ہوا ہے بندہ, جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے کرتے. جو ہم بھی چھوٹے ہیں آپ کو پتہ ہے, ایک گاؤں سے گئے ہوئے تھے تو ہمیں یاد ہے خود ہم لوگ ایسے کرتے تھے کہ چل یار جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے کرتے رہو, یہی مینٹلٹی ہوتی تھی ہماری, اور خود بھی نہیں پڑھتے تھے. تو اب ہم لوگوں نے دونوں چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں اس لیے میں بتا سکتا ہوں. تو یہاں سے سیکھ کے جائیں تھوڑا سا عمرہ کیسے کرنا ہے. طواف کے ساتھ چکر کرنے ہیں, آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار دعا کہاں پر پڑھنی ہے, آپ نے سلام کرنا ہے بسم اللہ اکبر, تکبیر کرنی ہے وہاں پر حجر اسود کے سامنے. یہ بیسک چیزیں ہیں, آدھے گھنٹے میں بندہ بیٹھ کے سیکھ سکتا ہے. لکھ لے, لکھنا بہت اچھا ہوتا ہے, جب بندہ لکھ لیتا ہے تو وہ چیزیں بھولتی نہیں ہیں پھر اس کو. بہت شکریہ جناب آپ کے ٹائم کا. لاسٹ پہ کوئی میسج دینا چاہیں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو سعودی عرب آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی خاص چیز ایسی کہ جس کا وہ خیال رکھ لیں, یا ویسے ہماری ینگ جنریشن کے لیے کوئی میسج پلیز؟ سعودی عربیہ والوں کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اگر آتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ وہاں پر انوائرمنٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. مطلب ہمارے لوگوں کو کافی عادت ہوتی ہے, مرد ہے یا عورت ہے اس کو کافی دیکھتے رہتے ہیں جس کو وہ گھورنا سمجھتے ہیں, اور وہاں پر اس چیز کو بہت زیادہ نا برا مانا جاتا ہے کہ یار کیوں دیکھ رہے ہو, ایک بندہ جا رہا ہے تو اس کو آخر تک چھوڑ کے کیوں آ رہے ہیں. تو ہمارے لوگوں کے ذہن میں تھوڑا سا یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, کیوں نہیں. تو وہاں پر لوگ اپنی پرسنل لائف میں زیادہ رہتے ہیں ان چیزوں کا, اور پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پہ اگر آپ حرم میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور پسینہ وسینہ آ گیا تو نہا لیں, نئے کپڑے پہن لیں اور تھوڑا خوشبو وغیرہ لگا کے جائیں تاکہ جو دوسرے مسلمان ہیں آپ کے ساتھ اور ہر ملک سے آئے ہوئے ہیں, ایک تو ان کی نماز بھی متاثر نہ ہو دینی طور پہ, اور دوسرا وہ یہ نہ دیکھیں کہ یار اس نے پاکستانی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس سے اسمیل آ رہی ہے. تو وہ اس طرح کا سوچتا ہے ہمارے لوگوں کے بارے میں. اور یہاں کی یوتھ جو ہے بس ان کے لیے یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. ان کے لیے نہیں محنتی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا کس طرف کرنی ہے. اب وہی نا کچھ ایشوز بھی ہیں ظاہر ہے, جی اتنا ایکسپوجر نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا آمین. فرمائے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.